وہ شہری یونیورسٹی تھی اور ایم اے ماس کمیونیکیشن کے فائنل ایئر کی کلاس تھی۔ میں لیکچر کے لیے وہاں گیا تھا۔ میں نے کلاس سے پوچھا وہ تمام خواتین و حضرات ہاتھ کھڑے کریں جنہیں ڈرائیونگ آتی ہے۔ 70 طالب علموں میں سے 12 طلباء اور طالبات نے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے پوچھا آپ میں سے ڈرائیونگ لائسنس کس کس کے پاس ہے؟ 12 میں سے 8 ہاتھ نیچے چلے گئے، صرف 4 ہاتھ کھڑے رہ گئے۔ میں نے آخری سوال پوچھا آپ میں سے کس کس نے باقاعدہ ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لے کر گاڑی چلانا سیکھی؟ آخری 4 ہاتھ بھی نیچے چلے گئے۔ ڈرائیونگ دنیا کا خطرناک اور حساس ترین معمول ہوتا ہے۔ آپ جب گاڑی لے کر سڑک پر آتے ہیں تو آپ سمیت سینکڑوں لوگوں کی زندگی خطرے کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ کی معمولی سی غفلت آپ کو ٹرک، ٹرالر اور بس کے نیچے دے سکتی ہے۔ آپ گاڑی سمیت نالے میں گر سکتے ہیں، آپ کی گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ سکتی ہے اور آپ راستے میں موجود مکانوں، دکانوں اور ریڑھیوں سے ٹکرا سکتے ہیں۔ آپ دفتر، گھر اور سکول جاتے لوگوں کی جان بھی لے سکتے ہیں اور آپ فٹ پاتھ پر چلتے راہگیروں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مہذب ممالک ڈرائیونگ لائسنس کو قتل سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ ڈرائیونگ اسکول سے ٹریننگ کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ ڈرائیونگ کے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کے پوائنٹس کٹ جاتے ہیں اور آپ کی غفلت جب خاص ہاتھ کو چھو جاتی ہے تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اور مہذب معاشرہ میں ڈرائیونگ لائسنس کی منسوخی کا مطلب آپ کی حرکت پر پابندی ہوتا ہے۔ آپ پھر اس ملک میں گاڑی نہیں چلا سکتے۔ مگر ہمارے ملک میں ایک بڑی یونیورسٹی کے 70 طالب علموں میں سے صرف 12 ڈرائیونگ جانتے تھے، 4 کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا اور ان 4 نے بھی کسی ڈرائیونگ سکول سے باقاعدہ ٹریننگ نہیں لی تھی۔ گویا یہ 12 طالب علم خودکش حملہ آور تھے۔ یہ بارود بن کر روز اپنے اور دوسروں کی جان لینے کے لیے گھر سے نکلتے تھے۔ یہ ایک المیہ تھا۔ آپ اب دوسرا المیہ ملاحظہ کیجئے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ لوگوں نے 2 سال میں ماس کمیونیکیشن کے کتنے مضامین پڑھے؟ بتایا گیا 24۔ میں نے پوچھا آپ میں سے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو 24 مضامین میں سے کسی ایک مضمون کے ایکسپرٹ ہیں۔ 70 میں سے 3 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے ان تینوں سے ان مضامین کے نام پوچھے جن میں سے یہ خود کو ایکسپرٹ سمجھتے تھے۔ خاتون نے جواب دیا میں ٹیلی ویژن پروڈکشن کر سکتی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا وائٹ بیلنس کیا ہوتا ہے؟ وہ خاموش رہیں۔ میں نے پوچھا سٹوری بورڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ خاموش رہیں۔ اور میں نے پوچھا فلم کی پروڈکشن میں کتنے کیمرے استعمال ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا 8۔ دوسرے صاحب کالم نگار تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مطالعے کو روزانہ کتنا وقت دیتے ہیں؟ جواب دیا کہ مجھے مطالعے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے پوچھا اخبار کون سا پڑھتے ہیں؟ جواب ملا اخبار نہیں پڑھتا۔ میں نے پوچھا کیا آپ ملک کے 5 بڑے کالم نگاروں کے نام بتا سکتے ہیں؟ نوجوان نے فوراً 5 نام بتا دیے۔ میں نے ان کالم نگاروں کے کالموں کا ٹائٹل پوچھا۔ نوجوان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ ان 5 کالم نگاروں کے ایک ایک کالم کا حوالہ دیں۔ نوجوان خاموش رہا۔ تیسری خاتون نیوز کاسٹنگ کی مہارت رکھتی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا امریکہ کی کل ریاستیں کتنی ہیں؟ وہ خاموش رہیں۔ میں نے پوچھا پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہیں۔ میں نے پوچھا سینٹ کے کل ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ خاموش رہیں۔ میں نے پوچھا ملک کا پچھلا الیکشن کب ہوا؟ وہ خاموش رہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر کون ہیں؟ جواب دیا جنرل پرویز مشرف۔ میں نے تینوں ماہرین کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد پوری کلاس سے پوچھا آپ میں سے جاب کون کون کرنا چاہتا ہے؟ 70 میں سے 61 ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان 9 طالب علموں سے نوکری نہ کرنے کی وجہ پوچھی جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے تھے۔ 3 خواتین نے جواب دیا ہماری منگنی ہو چکی ہے، ایم اے کے بعد شادی ہو جائے گی۔ 2 نوجوان ملک سے باہر جا رہے تھے۔ 2 نوجوان سرکاری ملازم تھے، وہ کوالیفیکیشن بڑھانے کے لیے ایم اے کر رہے تھے، جبکہ 2 نوجوان ایم اے کے بعد والد کا کاروبار سنبھالنا چاہتے تھے۔ میں اب 61 نوجوانوں کی طرف مڑا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے؟ مختلف نوجوانوں نے مختلف فگرز دیے لیکن 50,000 روپے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ میں نے اب 61 نوجوانوں سے عرض کیا کہ ملک میں اب 2 مسئلے ہیں۔ آپ کی کلاس کے 90% لوگ نوکری کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان میں ہر سال 23% نوکریاں کم ہو رہی ہیں۔
پاکستان تیسری دنیا کا غریب ملک ہے۔ ملک میں 70 ٹیلی ویژن چینلز ہیں۔ یہ تمام چینلز مالیاتی بحران کی وجہ سے ملازمین میں کمی کر رہے ہیں۔ یہ 3 پوسٹوں پر ایک شخص کی پالیسی پر کار بند ہے۔ اخبارات کی حالت بھی چینل سے مختلف نہیں۔ اخبار میں سال تک کوئی اسامی پیدا نہیں ہوتی، جبکہ ہماری یونیورسٹیاں سال میں ماس کمیونیکیشن کے 10,000 طالب علم پیدا کر رہی ہیں، اور ان میں سے 90% طالب علم نوکری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی طرح شروع میں 50,000 روپے تنخواہ لینا چاہتے ہیں۔ دوم، آپ کو کچھ نہیں آتا۔ آپ MA کرنے کے باوجود 24 مضامین میں سے کسی مضمون کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ آپ میں سے صرف 12 لوگوں کو ڈرائیونگ کی جاب مل سکتی ہے، اور وہاں بھی اگر ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہو تو میرٹ پر صرف 4 لوگ رہ جائیں گے، اور کمپنی نے اگر ڈرائیونگ اسکول کا سرٹیفکیٹ مانگ لیا تو یہ 4 بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ میری گفتگو یقیناً نامعقول اور نان پریکٹیکل تھی۔ شاید اس لیے پوری کلاس اور کلاس کے اساتذہ ناراض ہو گئے۔ اساتذہ کا کہنا تھا، ہم نے آپ کو طالب علموں کو انکریج کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن آپ نے انہیں ڈسکریج کر دیا۔ میں نے اساتذہ سے پوچھا، کیا آپ کے بچے برسر روزگار ہیں؟ چائے کی میز پر 10 استاد تھے، ان میں سے 7 استاد بزرگ تھے، ان کے بچے تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ ان 7 کے 7 اساتذہ کے بچے بے روزگار تھے۔ میں نے بچوں کی ڈگریوں کی تفصیل پوچھی۔ 2 بچے ڈاکٹر تھے، 3 انجینئر تھے، 2 MBA تھے، اور 1 استاد کی بچی سافٹ ویئر انجینئر تھی۔ یہ بچے ٹیکنیکل شعبوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے روزگار تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کے بچے ٹیکنیکل شعبوں میں گریجویشن کرنے کے باوجود کیوں بے روزگار ہیں؟ اساتذہ نے جواب دیا، ملک میں میرٹ نہیں، ہمارے بچے سفارش اور رشوت نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہیں۔ میں نے عرض کیا، رشوت اور سفارش سرکاری ملازمت کے لیے درکار ہوتی ہے، آپ کے بچے پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں۔ اساتذہ نے جواب دیا، بچے پرائیویٹ سیکٹر میں سینکڑوں مرتبہ اپلائی کر چکے ہیں، مگر انہیں انٹرویو تک کی کال نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، بچوں کو کال کیوں نہیں آتی؟ اساتذہ کا کہنا تھا کہ سفارش اور رشوت۔ میں نے عرض کیا، جی نہیں، جابز کم ہیں اور امیدوار زیادہ، چنانچہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم کے باوجود بے روزگار ہیں، اور یہ ٹیکنیکل شعبوں کی حالت ہے۔ جبکہ آپ مجھ سے ماس کمیونیکیشن کے طلباء و طالبات کو انکریج کرانا چاہتے ہیں۔ اساتذہ خاموش ہو گئے۔ یہ یقیناً میرے احترام میں خاموش ہوئے ہوں گے، کیونکہ ملک میں دوسروں کے نقطۂ نظر کو برداشت کرنے یا تسلیم کرنے کی کوئی روایت موجود نہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری انتہا کو چھو رہی ہے۔ ملک میں 1,45,00,000 پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز بے روزگار ہیں، جبکہ بے روزگاروں کی مجموعی تعداد 5 کروڑ سے زائد ہے۔ یہ 5 کروڑ لوگ نوکریاں بھی چاہتے ہیں، بھاری تنخواہیں بھی اور مراد بھی، لیکن صلاحیت دیکھی جائے تو یہ ڈرائیونگ تک نہیں جانتے، یہ کمپیوٹر پر ٹائپنگ نہیں کر سکتے، یہ حساب نہیں کر سکتے، اور یہ درخواست نہیں لکھ سکتے۔ مگر یہ لوگ اس کے باوجود ایسی نوکریوں کی تلاش میں ہیں جن میں تنخواہیں لاکھوں میں ہوں، کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کے مواقع وسیع ہوں، اختیارات وزیر اعظم کے برابر ہوں، لیکن کام اور کارکردگی صفر ہو۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی نظام اس اپروچ اور بے روزگاری کے اس ہجوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان 5 کروڑ لوگوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ ہم اب اس مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں۔ اس مسئلے کے 4 حل ہیں۔ 1، آپ لوگوں کی اپروچ کو نوکری سے ذاتی کام پر شفٹ کریں۔ حکومت سیلف امپلائمنٹ پر کام کرے اور یہ ڈیٹا کالج کے طلباء کے ساتھ شیئر کرے۔ 2، ملک میں گریجویشن کے بعد ماسٹر یا MA میں داخلے کے لیے 2 سال کا عملی تجربہ لازمی دے دیا جائے۔ طالب علم BA کرے، عملی زندگی میں جائے، وہاں 2 سال گزارے اور اس کے بعد ماسٹر لیول کی تعلیم کے لیے اپلائی کر سکے۔ 2 سال کے عملی تجربے کے دوران بھی جو طالب علم ذاتی کام شروع کرے اسے 80 نمبر دیے جائیں اور نوکری کرنے والے کو 20 نمبر۔ 3، اعلیٰ تعلیم مہنگی بھی کر دی جائے اور مشکل بھی۔ یونیورسٹیاں کسی بھی شعبے میں سال میں 100 سے زیادہ طالب علم نہ لے سکیں۔ سلیبس کو 80% پریکٹیکل اور 20% تھیوریٹیکل بنا دیا جائے۔ اہل طالب علموں کی فیس معاف کر دی جائے، باقی طالب علموں کو بینکوں کے ذریعے ایجوکیشن لون کی سہولت دے دی جائے۔ ملک کی تمام سرکاری اسامیاں CSS جیسے امتحانات کے ذریعے پر کی جائیں، تاکہ کم از کم سرکاری نوکریوں میں سفارش اور رشوت ختم ہو جائے،
اور 4 ملک میں ٹیلنٹ ایکسپورٹ کا ادارہ بنایا جائے۔ یہ ادارہ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کے معاہدے کرے، ان ممالک کی ضرورت کے مطابق یونیورسٹی کے بچوں کو ٹریننگ اور تعلیم دے اور اس کے بعد ان نوجوانوں کو ان ممالک میں بھجوا دے۔ یہ پڑھے لکھے پاکستانیوں اور پاکستان دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ہم نے اگر آج بے روزگاری کے مسئلے کو سنجیدہ نہ لیا تو یہ نام نہاد پڑھے لکھے نوجوان مستقبل کے خودکش حملہ آور ثابت ہوں گے، اور ہم اگر طالبان سے بچ بھی گئے تو بھی ہم خود کو ان نااہل بے روزگار خودکش حملہ آوروں سے نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ یہ 1,45,00,000 لوگ ملکی سلامتی کے لیے اصل خطرہ ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا